ایک اور اہم واقعہ یہاں پر یہ ہوا تھا کہ مسجد زرار کا، اس کا جو 13واں رکوع ہے اس میں ذکر ہے مسجد زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا۔ ایک ایسی مسجد بنائی تھی منافقین نے مدینہ میں، اس کو مسجد زرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اور نیت سے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ جس وقت اس مسجد کی جو ہے نا پورا ایک پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا اس کی پورے واقعے کو سمجھنا ہوگا کہ مدینہ میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب۔ شور نہیں کرو بچوں، شور نہیں کرو، ادھر آگے آ جاؤ، باتیں نہیں کرو، آگے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، جلدی آؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، عیسائی تھا تو یہ مدینہ کا، لیکن عیسائیت اختیار کر کے وہاں کا راہب بن گیا تھا۔ ایک بڑا پیر بنا ہوا تھا مدینہ میں، اس کا اچھا خاصا حلقہ تھا، لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو یہ درویش بنا ہوا تھا اور اس کی پیری اور اس کی درویشی کا اچھا خوب سکہ چل رہا تھا، مدینہ میں بڑا مشہور تھا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ظاہر ہے حضور کے مقابلے میں تو کسی کا کوئی سکہ نہیں چل سکتا، تو اس کی وہ ساری درویشی اور ساری پیری اور سارا اس کا وہ چیز جو ہے نا ٹھپ ہو گئی۔ اس وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے یہ حضور علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ پہلے تو 2 سال تک وہیں پر رہ کر سازشیں کرتا رہا، کبھی ادھر انگلی دینا کسی کو بھڑکانا، کبھی ادھر۔ لیکن جس وقت جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جب شکست ہوگی مشرکوں کو، کافروں کو، تو پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا، تو وہاں سے پھر یہ مکہ چلا گیا اور پھر مکہ میں رہ کر یہ شرارتیں کرتا رہا۔ یہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو حضور علیہ السلام جو زخمی ہوئے تھے، ایک گڑھے کے اندر گرے تھے حضور علیہ السلام۔ وہ گڑھے جنگوں میں پہلے اس طرح کا ہوتا تھا کہ گڑھا کھود کر اوپر ویسے کوئی کاغذ یا کوئی چیز بچھاتے نظر نہ آئے تو آدمی آ کر ایک دم گرتا تھا بیچ میں، تو اس طرح کے کافروں نے گڑھے بنائے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو وہ گڑھے بنانے کی ترکیب اس نے بتائی تھی کافروں کو، اور اس گڑھے میں حضور علیہ السلام گرے تھے اور آپ زخمی ہوئے تھے، وہ کام بھی اس نے کیا تھا۔ اور بہت ساری جنگوں میں یہ ابھارتا رہا اور وہاں سے تو یہ جو آخر کار جب سارا عرب فتح ہو گیا تو یہ جو رومیوں کو اس نے ابھارا تھا وہ بھی اسی نے ابھارا تھا۔ رومیوں کو جو لشکر فوجیں ان کی آئی تھی وہ بھی اس نے ابھارا تھا، رومیوں کے پاس جا کر کہ تم اب حملہ کرو۔ تو اس کا رابطہ تھا، اس کے ظاہر ہے بندے مدینہ میں بھی موجود تھے منافق جو اس کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو جس وقت مسلمان حضور علیہ السلام لشکر لے کر وہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، بہت لمبا سفر تھا، تو بہت دن لگنے تھے، کئی مہینے لگنے تھے۔ اس دوران اس نے پھر ان اپنے بندوں سے رابطہ کیا کہ تم مدینہ میں ایک مسجد بناؤ۔ ظاہر ہے کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں ہے کہ تم آپس میں بیٹھو میٹنگ کرو، مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آڑ میں ہم اپنے منصوبے کا کام کر سکتے ہیں۔ تو تم ایک مسجد بناؤ اور اس مسجد میں تم اپنے ساتھی وہاں پر بیٹھا کرو، نماز کے بہانے آیا کرو، اور وہاں پر ساری میٹنگ کیا کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا جو بھی یہ وہ۔ چنانچہ اس کے بندوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تیاری کر رہے تھے تبوک جانے کی، اس کے بندوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ جی یہ اس مقام پر ایک جگہ تھی، یہاں پر مسجد کی ضرورت ہے، بارش والے دن مسئلہ ہوتا ہے مسجد نبوی کو آنے کا، بارش ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو بوڑھے آدمیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر ایک مسجد بنا رہے ہیں۔ تو مسجد بنا رہے ہیں اور بنائی ہے، آپ آ کر افتتاح کریں۔ حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ آ کر افتتاح کریں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی جنگ کی تیاری کر رہا ہوں، تو واپسی پر آ کر دیکھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے افتتاح نہیں کیا، آپ چلے گئے جنگ پر۔ تبوک سے پھر یہ جب واپسی ہو رہی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستے میں یہ آیات نازل فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرارا، اس اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، کفر کو تقویت دینے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب، اور ایک اڈا فراہم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، کافروں کو تقویت پہنچانے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے اور ایک اڈا فراہم کرنے کے لیے مخالفین کو یہ مسجد بنائی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے راستے میں ہی مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے بھی آپ راستے میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کے ایک لشکر تیزی کے ساتھ روانہ کیا کہ تم ہم سے پہلے جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو۔ چنانچہ صحابہ کرام کا وہ لشکر ایک گیا اور تیزی کے ساتھ گھوڑوں میں گیا اور وہاں پہنچ کر اس مسجد کو جا کر آگ لگا دی، بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز نہ جائیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر جس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر جائیں۔ وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء، مسجد نبوی۔ ان مسجدوں کی بنیاد تک تعمیر جو ہے تقوی کی بنیاد پر ایک اچھی نیت سے ہوئی ہے، اور یہ مسجد نیت ہی اس کو بنانے کی کچھ اور تھی۔ یہ مسجد افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ تو اس طرح پھر اس مسجد کی مذمت بھی ہوئی، اس کو تباہ بھی کر دیا گیا۔ جب یہ تباہ ہو گئی تو حضور علیہ السلام جب وہاں پر آئے تو خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی تھے، بہت غریب سے تھے، ان کو کہا کہ یہاں پر تم اپنا مکان بنا لو۔ وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس پلاٹ کی قرآن نے مذمت بیان کر دی ہے میں اس پلاٹ پر اپنا گھر نہیں بناؤں گا، جس کی مذمت قرآن بیان کرتا ہے تو اس میں اپنا گھر نہیں بناؤں گا۔ تو انہوں نے تو انکار کر دیا۔ ایک اور غریب سے تھے آدمی، ان کو کہا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پر مکان بنایا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ان کی اولاد جو بھی ہوتی تھی فوت ہو جاتی تھی۔ اس جگہ میں نہ کوئی مرغی زندہ رہتی تھی اس گھر میں، نہ کوئی کتا زندہ رہے، کوئی جانور وہاں پر زندہ نہیں، ان کی جو بھی اولاد ہوتی تھی فوت ہو جاتی تھی۔ تو یعنی جس چیز پر اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ کی لعنت برس جائے نا، تو پھر وہاں پر کوئی چیز جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتی۔